صبح کے 6 بجے دروازہ نوک ہوا۔ مجھے اس لیے پتہ لگا کیونکہ میں اپنا فون استعمال کر رہی تھی۔ عام دنوں میں اپنا فون استعمال نہیں کرتی، مگر اب سے 3 گھنٹے بعد میری فلائٹ تھی۔ میں اس موٹل میں ایک رات رکی تھی۔ میرے ایک کولیگ نے مجھے اس موٹل کے بارے میں بتایا تھا۔ ہاؤس کیپنگ، بس جلدی سے صفائی کرنی ہے۔ یہ آواز کسی آدمی کی تھی۔ میں نے دروازے پر ڈو ناٹ ڈسٹرب کا سائن نہیں لگایا تھا۔ سچ کہوں تو صبح کے 6 بجے آپ کو کون ہی تنگ کرتا ہے۔ میں بستر سے اٹھی۔ میں نے روم سروس کا آرڈر نہیں کیا۔ ہوٹل کے رولز میڈم، بس جلدی سے صفائی کریں گے اور 2 منٹ بعد چلے جائیں گے۔ جب میں نے کی ہول سے جھانکا تو دیکھا باہر ایک مڈل ایج کا آدمی کھڑا ہوا تھا جس کے دونوں ہاتھ اپنی پینٹ کی پاکٹ میں تھے۔ میں اس کا فیس دیکھ کر پیچھے ہٹ گئی اور میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں نے کہا نو تھینک یو۔ اس نے میری بات کا جواب نہیں دیا اور دروازے کی طرف گھورتا رہا۔ میں محسوس کر سکتی تھی کہ وہ میری باتیں سن رہا ہے۔ تھوڑی دیر میں نے بھی دروازے کی طرف دیکھا، پھر ہال وے سے مجھے کچھ قدموں کی آواز آئی اور میری سانس میں سانس آئی اور میں واپس اپنے بیڈ کی جانب بڑھی۔ مجھے اس واقعے کو ایک چھوٹا انسیڈنٹ سمجھ کر بھول جانا چاہیے تھا، پر میں اس شخص کے بارے میں سوچنا بند نہیں کر پا رہی تھی اور اسی ٹینشن میں نے اپنے کمرے میں چلنا شروع کر دیا۔ تھوڑی دیر بعد مجھے اسی شخص کی آواز آئی۔ آواز تھوڑی دھندلی تھی۔ جب میں نے دروازے کی طرف جا کر کان لگایا اور غور سے سنا، ہاؤس کیپنگ، بس جلدی سے صفائی کرنی ہے۔ مجھے دیکھنا تھا، میری سکس سینس کہہ رہی تھی کچھ ٹھیک نہیں ہے، کچھ گڑبڑ ہے۔ اس نے مجھے شکاریوں سے بھری بورڈ میٹنگ میں اب تک زندہ رکھا ہے اور ظاہر سی بات ہے یہ ایسی کمپلیکیٹڈ سچویشنز میں بھی کام آتی ہے۔ جتنا ہو سکے اتنے آرام سے میں نے دروازہ اوپن کیا کہ میں باہر ہال وے کی طرف دیکھ سکوں۔ وہ کمرہ نمبر 237 کے باہر کھڑا ہوا تھا۔ اس کے ہاتھ اب اس کی جیبوں میں نہیں تھے، اس کے ہاتھ دروازے کے نوک پر تھے اور وہ اسے زبردستی کھولنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کے پاس نہ کوئی گاڑی تھی، نہ صفائی کا سامان، نہ چابی کا کارڈ۔ اس نے بس ایک پرانی گھٹیا یونیفارم پہنی ہوئی تھی۔ وہ دروازے کو اس طرح کھولنے کی کوشش کر رہا تھا جیسے وہ اسی کا روم ہو اور وہ باہر لاک ہو گیا ہو۔ 237 کی عورت شاید مجھ سے زیادہ سمجھدار رہی ہوگی یا زیادہ تھکی ہوئی۔ اس نے اندر سے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ وہیں 30 سیکنڈ کھڑا رہا اور ڈور کے نوک کو زبردستی کھولنے کی کوشش کرتا رہا۔ پھر وہ کمرہ نمبر 239 کے پاس چلا گیا۔ میرے ہاتھ ابھی بھی کانپ رہے تھے۔ جب میں نے دروازے سے جھانک کر دیکھا تو وہی طریقہ۔ اس نے پیار سے دروازہ نوک کیا اور لکھی ہوئی لائن دہرائی اور دروازے کے نوک کو کھڑکا کے دیکھا۔ وہ اس طرح کر رہا تھا جیسے اس کے پاس دنیا کا سارا ٹائم ہو اور یہ اس کے روز کا کام ہو۔ کمرہ 243 کھلا۔ میں دیکھ نہیں پائی کہ دروازہ کس نے کھولا، پر میں نے ایک لڑکی کی آواز سنی جو الجھن میں تھی۔ میں نے ہاؤس کیپنگ کا آرڈر نہیں کیا تھا۔ ہوٹل کے رول میڈم، روزانہ صفائی۔ مجھے نہیں پتا، میں نے کپڑے نہیں پہنے۔ بس 10 منٹ، جلدی سے کچھ چیک کرنا ہے۔ جس طرح سے اس نے کہا کچھ چیک کرنا ہے، مجھے کچھ ٹھیک نہیں لگا۔ اس کی آواز میں اب تھوڑی سی بھوک تھی اور تھوڑی سی ایکسائٹمنٹ جو میرا دروازہ کھٹکاتے ہوئے نہیں تھی۔ میں نے جلدی سے اپنا کمرہ بند کیا اور کانپتے ہاتھوں سے ریسیپشن پہ کال کیا۔ ہوٹل رویل، میں ماریہ بات کر رہی ہوں، میں آپ کی کیسے ہیلپ کروں؟ چوکیدار کی یونیفارم پہنے ایک آدمی ہاؤس کیپنگ ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے۔ اس نے میرے کمرے میں بھی گھسنے کی کوشش کی ہے۔ اب وہ ہال میں دوسرے کمروں میں ہاتھ صاف کر رہا ہے۔ ایک آدمی؟ میڈم، ہماری ہاؤس کیپر ایک عورت ہے اور وہ 10 بجے سے پہلے اپنا کام سٹارٹ نہیں کرتی۔ میرا خون جم گیا۔ کیا؟ آج ہماری ڈیوٹی پر صرف روپی ہے اور وہ اگلے 2 گھنٹے تک نہیں آنے والی۔ آپ کس کمرے میں ہیں؟ میڈم 231، وہ ابھی کمرہ نمبر 245 میں ہے۔ مجھے لگ رہا ہے اس نے کسی سے ابھی ڈور اوپن کروایا ہے۔ میں ابھی سیکیورٹی کو اور پولیس کو کال کر رہی ہوں۔ آپ اپنے کمرے میں رہنا اور کسی کے لیے دروازہ اوپن مت کرنا۔ میں نے موبائل رکھ دیا اور اپنا کان واپس دروازے پر لگا لیا۔ مجھے ہال وے سے کوئی آواز نہیں آئی۔ فل خاموشی ہو گئی۔ مجھے ذرا سی آواز نہ آئی۔ میں نے بہت سننے کی کوشش کی جیسے سناٹا چھا گیا ہو۔ پھر مجھے ایک چیخ کی آواز آئی۔ میں نے جلدی سے اپنا کمرہ لاک کر لیا اور ایک کرسی لا کر دروازے پر رکھ دی۔ یہ چیخ میں اپنی زندگی میں کبھی نہیں بھول سکتی۔ میرا دل زور سے دھڑک رہا تھا کہ میں اپنے کانوں سے اسے سن سکتی تھی۔ 3 منٹ بعد مجھے ہال وے سے بھاگتے ہوئے قدموں کی آواز آئی۔ شاید سیکیورٹی گارڈ اور پولیس والے ہوں گے۔ وہ زور سے چلا رہے تھے، میم کیا آپ ٹھیک ہیں؟ کیا آپ مجھے سن سکتی ہیں؟ اچانک اتنے میں رونے کی آواز تیز ہو گئی۔
میں دروازے پر چپکی رہی جیسے مجھے گھنٹوں ہو گئے ہوں، پر میرے خیال سے ابھی 20 منٹ ہی ہوئے ہوں گے۔ میڈم، پولیس آفیسر مارکس بات کر رہا ہوں، اس آدمی کو ہم نے گرفتار کر لیا ہے، اب آپ سیف ہیں، باہر آ جائیں۔ پھر میں نے اپنا دروازہ ان لاک کیا اور باہر آ گئی۔ میں نے باہر دیکھا کہ باہر پولیس لوگ اور سیکیورٹی سب جمع تھے۔ انہوں نے اس آدمی کو گرفتار کر لیا تھا۔ 245 کی لڑکی باتھ روم میں اپنے کمرے کے باہر رو رہی تھی اور اس کے سر سے خون ٹپک رہا تھا۔ اس آدمی نے اسے زنگ لگے رینچ سے مارا تھا۔ اگر پولیس ابھی ٹائم سے نہ آتی تو وہ اس لڑکی کے ساتھ اور بھی برا کر سکتا تھا۔ انسپکٹر نے مجھے بتایا کہ یہ آدمی اپنا شکار کرنے کے لیے اسی طرح چوکیدار کا لباس پہنتا ہے اور اس نے پچھلے مہینے 3 اور ہوٹلوں میں 3 لڑکیوں کے ساتھ ایسا ہی کیا۔ آپ مان لو کہ آپ کے کال نے اس لڑکی کی جان بچا لی۔ میں نے اگلے دن فوراً چیک آؤٹ کیا اور اپنے گھر واپس چلی گئی۔ آج بھی مجھے اس لڑکی کی رونے کی آوازیں سنائی دیتی ہیں۔ میں پریشان ہوتی ہوں کہ اس آدمی نے کیسی کیلکولیشنز کی تھی۔ اگر میں دروازہ اوپن کر دیتی تو اس لڑکی کی جگہ آج میں ہوتی۔ آج بھی میں اکثر ہوٹلوں میں رات رہتی ہوں، پر جب بھی میں ہوٹل میں جاتی ہوں تو میری کوشش ہوتی ہے کہ میں ہمیشہ پہلے ہاؤس کیپنگ کی انفارمیشن لے لوں تاکہ مجھے کوئی مسئلہ نہ بنے۔